السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأعطِ هذا الباب او احفظه، رواہ ابن ماجہ والترمذی وذکرہ الالبانی فی صحیح الجامع۔ سب سے پہلے اللہ رب وحدہ لا شریک کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں والدین جیسی عظیم نعمت سے، دولت سے مالا مال فرمایا۔ کروڑوں درود و دولت تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنے باپ ہونے کی حیثیت سے ماشاءاللہ بڑی بہترین انداز سے تربیت فرمائی، اور آپ نے امت کو والدین کے صحیح مقام و مرتبے سے واقف فرمایا۔ معزز طلباء و طالبات، اللہ کی تعریف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں جمعیت ابنائے خدیم شاہ قطر کے عمری برادران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں کے سمر کے اس موسم میں الحمدللہ طلباء و طالبات کے لیے سمر کورس چلا رہے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والدین جنت کے دو دروازے، انشاءاللہ ایک آدھا گھنٹہ اس موضوع سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جیسے نماز پڑھنا وغیرہ، دوسرا حق ہے بندوں کا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں سب سے عظیم حق والدین کا ہے، اور یہ ایسا ٹاپک ہے آج کی نئی نسل کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ والدین کی ناقدری ہو رہی ہے، والدین کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، والدین کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے، ان کے مقام و مرتبے میں کمی ہو رہی ہے، احترام نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ والدین کے جنت کے دو دروازے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے کیا؟ اس بارے میں ہم گفتگو کے آغاز میں ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، ابن ماجہ اور ترمذی میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو اس حدیث میں کیا معلوم ہوا؟ جو لوگ دنیا میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں تو گویا وہ جنت کے مستحق ہوں گے، اور جو اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے گویا وہ جہنم میں جائیں گے۔ عبید الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں، دیکھو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا میں تم رب کی رضامندی چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ معزز طلباء و طالبات، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے والدین کو ناراض کر کے جنت میں نہیں جا سکتے، آپ اپنے والدین کو راضی کر کے ہی جنت میں جا سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالد۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو کیا ہے؟ اللہ والدین کی رضامندی میں ہے۔ آج کل ہم کتنے مرتبہ ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کیے اور وہ اگر ہم سے جدا ہو گئے دنیا سے تو کرنا کیا؟ اللہ اکبر، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو علماء سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کو ستائے، ماں باپ کو تکلیف دیے، ہم ان سے معافی مانگے نہیں، اگر دنیا سے چلے گئے تو کیا کرنا؟ تو علماء نے کہا کہ ان کے حق میں استغفار بار بار کرتے رہنا، توبہ استغفار خود کرنا، اور اللہ سے بولنا، اے اللہ ماں باپ کے حق میں رہتے وقت میں ناقدری ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ ماں باپ کے حق میں بھی دعا نہیں کرتے، بلکہ میں آگے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ماں باپ کے حق میں دعا کرنے سے دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں ماں باپ کا درجہ اونچا کیا جائے گا، تو پوچھیں گے ماں باپ یہ کس لیے؟ تو کہا جائے گا باستغفارک ولدک لک، کہ تمہارے بچے تمہارے حق میں توبہ استغفار کی دعائیں کرتے تھے، اسی لیے تمہارا درجہ بڑا ہے۔
والدین جنت کے دو دروازے، صحیح حقیقت ہے یہ۔ ایک حدیث مجھے ملی ہے مسلم میں، حدیث نمبر ہے 860/5 اور بخاری میں 2780/2۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، دیکھیے ای الاعمال افضل، بول کے ہم اب تک سنے تھے کہ افضل عمل کون سا ہے، مگر آج یہ حدیث میرے لیے الحمدللہ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال اقرب الی الجنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ جنت کے قریب کرنے والے اعمال آپ بتائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی مواقیتہا، کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھو۔ پھر کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ثم یا ماذا یا نبی اللہ، پھر دوسرا کیا ہے تو کہا بر الوالدین، پھر تیسرا کہا، پھر کیا ہے کہا الجہاد فی سبیل اللہ۔ بخاری میں مسلم میں اتنا آیا، مسلم میں آتا ہے، بخاری میں حدثنی بہن ولو استزدتہ لزادنی، 3 سوال کیا نا، 3 کا جواب دے دیے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر چوتھا پوچھتا تو بھی آپ نبی بتاتے۔ ماشاءاللہ اس حدیث کی تشریح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے صحابہ کے اندر الحمدللہ خیر کی کتنی حرص تھی، کیسا سوال کرتے ہیں، دیکھو جنت کے قریب جانے والے اعمال بتاؤ، اللہ کی نبی نماز بولے اور بعد میں کیا بولے، والدین سے حسن سلوک کرو بولے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، بندہ والدین کے حسن سلوک کی جتنی شکلیں اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہاں بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ابن مسعود کی ماں بھی زندہ تھیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھ کر جو ہے ذہن میں کہا کہ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ کا نافرمان جو ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے، جسے کہا تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کی بات ماننے والا اور ان کی بھلی باتوں میں اطاعت کرنے والا وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ آج کل تو ماں باپ کے حقوق کی حق تلفی بہت ہوتی ہے۔ حق کیا ہے؟ شریعت نے تو الحمدللہ اس کے بارے میں جو ہے کئی جگہ قرآن میں اس کی طرف وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بتایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ صرف امت مسلمہ میں نہیں ہے بلکہ اس سے پہلی امتوں میں بھی تھا، لہٰذا ایسا کہہ سکتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم الحمدللہ شرائع سابقہ میں بھی تھی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، قرآن نے والدین ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے بسم اللہ استعمال فرمایا، کہا وبالوالدین احسانا۔ احسان کا مطلب کیا؟ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جتنی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں کو اپنانا چاہیے۔ قرآن میں خود دیکھیں آپ، سورۃ النساء میں آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اپنے ذات کے بعد اللہ نے والدین کا تذکرہ فرمایا۔ حدیث میں بھی ایسا ہی ہے، کہا اللہ کے نبی سے سب سے بڑی نیکی کہا ایمان باللہ، کیا ہے اس کے بعد کیا ہے بر الوالدین۔ تو توحید کے بعد سب سے بڑی جو بندے پر چیز واجب ہوتی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ معزز طلبہ و طالبات، آپ سے میں ایک آسان نسخہ بتاؤں گا۔ اگر آپ اپنے والدین کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الفاظ پہ غور کیجیے آپ، اگر آپ اپنے والدین کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حق تو ادا نہیں ہو سکتا، حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیجئے۔ وہ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اللہ نے کہا کہ تم میرا شکر کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، کہتے ہیں بندہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے۔ جب 5 مرتبہ وہ نماز پڑھا تو 5 مرتبہ بھی اپنے والدین کے حق میں اگر دعا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے والدین کے ساتھ ماشاءاللہ کیا کرتا ہے؟ حسن سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا وہ زندہ ہوں یا مردہ ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ کے نبی نے جو یہ بتایا کہ نیک اولاد کی دعا بندے کو جو ہے ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو بچہ جب بولتا ہے نا لڑکھڑاتی زبان میں، اسی وقت اس کو یہ سکھا دینا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائیں، ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ والدین ساتھ ہمیں کیا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ الحمدللہ میں جامعہ کوارٹرز میں رہتا ہوں، تو یہ ہمارا جو گھر ہے وہ گھر کے سامنے محمدیہ اسکول ہے، کافی پرانی اسکول ہے۔ تو اس اسکول میں صبح پریئر ہوتا ہے، تو اس پریئر میں جو ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ تو اس سے جتنے طلبہ و طالبات ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ آپ جب بھی دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ان سے پڑھتے رہو۔ والدین کے حقوق کیا ہیں؟ ان کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا۔ احترام کا مطلب یہ ہے
جب آپ سے کوئی آپ کے والد کا نام پوچھے تو والد کا نام بھی احترام سے بتانا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے، میں جامعہ میں پڑھ رہا تھا تو جامعہ کے ایک استاد تھے عبدالعظیم بیگ صاحب، تو میں نے اپنے والد کا نام انہیں بتایا، جناب کچھ بھی نہیں لگایا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے والد کا نام لیتے ہوئے بھی ذرا عزت سے کیسے لینا ہے، جناب عبدالہادی صاحب، اس طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے والدین کے جو حقوق ہیں اس میں قرآن میں بحیثیت والدین جن کا ذکر آیا ہے اس کا تذکرہ بار بار پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کیسا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو دیکھیں گے آپ، ان کے جو بیٹے یحییٰ تھے وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرتے تھے، فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ۔ یہاں علماء بتاتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اصل میں نبیوں کی شان ہے۔ دیکھو حضرت مریم علیہ السلام سے عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے، بچپن میں جب بات کرے تو بولنے لگے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں شاید 21ویں پارے میں ہے لقمان میں اللہ تعالیٰ نے لقمان کا تذکرہ فرمایا تو بیچ میں والدین تذکرہ فرمایا، لہٰذا والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہونا، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اہم بات، جب ہم اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرتے ہیں تو ہماری کوکھ سے جنم لینے والی اولاد بھی کیا کرتی ہے، حسن سلوک کرتی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر میں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں تو ہوتا کیا ہے، میرے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے بھی میری نافرمانی کرتے ہیں، لہٰذا یہ بہت بات ہے۔ قرآن میں ماں باپ کے حقوق کا جہاں تذکرہ ہوا تو اللہ نے ایک بات یہ کہی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ۔ جوانی میں تو والدین کو بچوں کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جیسے وہ بوڑھے ہو گئے، دونوں ہو گئے یا ایک ہو گئے تو کہا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اف تک نہیں کہنا۔ اف کسے بولتے، اسے بولتے اف۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف نہیں کہنا، وَلَا تَنْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں۔ آج کل تو گھروں میں ایسا ہے ماحول، ماں باپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو جب مانگتے ہیں تو تمہیں جا اٹھا لے جاؤ، بولتے نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طریقے سے سوشل میڈیا کی وجہ سے جو برا اثر ہوا ہے، والدین کی اہمیت بھی اس سے بہت متاثر ہوئی ہے۔ بلکہ آپ یورپی ممالک میں دیکھیں گے، اللہ رحم فرمائے، بچے تو اپنے ماں باپ کے حق میں خلاف میں نعوذ باللہ مقدمہ دائر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا دنیا ہو گئی ہے، جن سے پیدا ہوئے ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف وَلَا تَنْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں۔ کہتے جھڑکتے آجات کی اولاد، ذرہ کھانا خراب ہوا، یہ خراب ہوا، عید کو کپڑے لے کر نہیں دیے، کیا کر دلس تمہیں، کیا تمہیں پال دلس تو بہت بڑا احسان ہوگا، کیا اللہ پالیا سو مجھے، اللہ اکبر۔ اس طرح کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں بہت بری ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کبھی کبھی عزیز طلبہ و طالبات، کبھی کبھی ہمارا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، تو وہ سخت ہو گیا تو وہ سخت دل کے علاج کے لیے کرنا کیا، بہت سی اس کے علاج بتائے گئے۔ مدینہ کے مشہور عالم دین ہیں، وہ اب تو فی الوقت کبار علماء میں سے ہیں، محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ۔ ان سے ایک آدمی کار میں سوار ہوئے، شیخ کار چلا رہے ہیں، وہ ایک آدمی بازو بیٹھے ہیں سوال کرنے والا، بولے شیخ ایسا کرو، دل بہت سخت ہو گیا ہے، آپ میرے دل کے نرمی کے لیے علاج بتاؤ۔ لہٰذا انہوں نے ایک اہم علاج بتایا، کہا والدین سے حسن سلوک کرو۔ تو شیخ سے جواب سن کر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ والدین سے حسن سلوک کر دل نرم کیسے ہوتا، اللہ اکبر۔ اس کے لیے سورہ مریم میں آیتیں ہیں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَلَمْ يَجْعَلْهُ جَبَّارًا عَصِيًّا، یعنی جبار کا مطلب یہ ہے، اس آیتوں کی تفسیر میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جو اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا اور ان کی خدمت کرتا اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ کیسے نرم ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایسے ہے کہ باپ کو پیمپر بند دیا گیا ہے، وہ اس میں پیشاب کر لے رہا ہے، ان کی گندگی کو صاف کرنے کا موقع ملا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ماں باپ وہ ہیں جو تمہاری گندگی دور کرتے ہیں، اگر زندگی میں تمہیں اگر گندگی دور کرنے کا موقع ملا تو اسے مکمل طور پر جو ہے اپنے لیے باعث فخر سمجھنا چاہیے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، ان کی حالت کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایک بات تجربے سمجھ میں آتی ہے، والدین کا مقام انسان کو اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب وہ والد اور والدہ بنتا ہے، اس وقت تو جو ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو والدین سے حسن سلوک کیسے ہونا چاہیے، اس لیے زکریا، ابراہیم اور لقمان کیا جو ہے آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے باپ سے کیسے بات کرتے، کہا کہ آزر ہے بت پرست تھا انہیں اور پجاری تھا پکا، کیا بولتے ہیں اذ قال لی ابیہ یا ابتی، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اے ابا جان،
یعنی دعوت دینے کے لیے ایسا مہربانہ مشفقانہ انداز اپنایا، کہا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، عذاب کا ذکر آیا تو رحمان کا ذکر نہیں آنا تھا وہاں، بولتے ہیں رحمان کا ذکر کر کے بتایا کہ اگر تم جو ہے اللہ پر ایمان لو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اپنے باپ سے اتنے جو ہے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے مسلمان ماں باپ سے کیسے بات کرنا چاہیے؟ وقت ختم ہو رہا میرے پاس، آپ کے سامنے کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ یہ والدین ساتھ حسن سلوک کر کے بندہ جنت کا مستحق ہوتا ہے، تو اس کے لیے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ جب ہم اپنے اسلاف کو پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے میں نے کہا حضرت یحییٰ بھی زکریا کے جو ہے کیا ہے بہت کیا تھے اطاعت کرنے والے تھے، حضرت عیسیٰ بھی اپنی باقی بات ماننے والے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے باپ تھے کہ حضرت اسماعیل اور اسحاق بھی الحمدللہ ان کی بات ماننے والے۔ خواب دیکھا تو کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب یہاں دیکھیے میں آپ کو چند مثالیں بتاتا ہوں معزز طلباء و طالبات۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے تھے نہیں معلوم، باپ کا تو انتقال پہلے ہو گیا، ماں جب 6 سال کے ہوئے تب انتقال ہو گیا۔ سیرت کی کتابیں ہیں، میں خود ادھر ثانی میں سیرت پڑھاتا ہوں، وہاں سیرت کا تذکرہ آیا تو پورے طلباء عابدہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے احسانات کو یاد کر کے قبر کے پاس کھڑے ہیں، بولتے ہیں اے اللہ تو مجھے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت دے دے تو۔ اللہ فرماتا ہے جیسے ابراہیم نے غلطی کی ویسے غلطی نہ کرو، وہیں کھڑے ہو گئے، کافی روتے رہے، سرانے جاتے روتے روتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں رسول اللہ کو اپنے زندگی میں اتنا روتے ہوئے کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ تو مجھے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دے۔ مغفرت کی اجازت نہ مل سکی مگر جو ہے زیارت کی اجازت مل سکی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے ماں کو یاد کرتے 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 روتے روتے وہاں سے گزر گئے۔ لہٰذا یہ جہاں واقعہ ہے نا، اس واقعے کے بعد جو میں نے بچوں کو پڑھایا تو کہا اللہ کے نبی کی ماں کا حالت کفر میں انتقال ہوا تو یہ حال ہے، اگر وہ مسلمان ہوتی اللہ کی نبوت و رسالت کو پاتی تو اگر پاتی تو پتہ نہیں کیا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بہترین انداز سے اپنی ماں کی جو ہے خدمت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صحابہ میں بھی دیکھیں الحمدللہ اس کا موقع ہے فتح مکہ کا۔ آج تو ہم اپنے ماں باپ کو کچھ لا کر دینا تو درکنار ان کو اٹھا تو ہی نہیں سکتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے باپ فریش ہے ماں فریش ہے، بول ذرا اٹھا کر بٹھاؤ، کوسی اولاد بھی ان کو اٹھا کر بٹھانے والے نہیں ہوتی۔ ابو بکر کو دیکھو، ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، ان کے بالوں کو ڈائی مار کے کالا کر ڈالے تھے، اپنے گود میں اٹھا لائے، اللہ اکبر، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے بیٹے ابن عمر کو بولے تو بات مان لیتے ہیں انہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو فرماتی ہیں کہ صحابہ میں 2 صحابہ ایسے تھے جو اپنے ماں باپ کی بات ماننے میں سب سے نمایاں تھے۔ ایک نام آتا ہے حارثہ بن نعمان کا اور دوسرا آتا ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور اب دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کے جو کافر والد تھے ابو طالب، جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ایسا کرو تمہارے باپ کو جا کر مٹی میں دفن کر دو ایسے ہی، اور آگے غسل کر لو۔ دیکھو سماجی طور پر باپ کافر ہے، مر رہا ہے، مگر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ حسن سلوک کرو۔ یہ سمجھ میں آتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے اسلام میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے۔ لہذا سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ ایسی سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی، انہوں بولتی سعد جب تک تم رسول اللہ کو جو ہے نہیں چھوڑتے اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاتی، دھوپ میں جا کھڑی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی آ کر بولتے یا رسول اللہ میری ماں ایسا کرتی کیا کروں؟ اس موقع پر آیت اتری وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں شرک پر ابھاریں کفر پر ابھاریں ان کی بات نہیں ماننا۔ اسی طریقے سے یہ قصہ تو ہمیں رلا دیتا ہے، والدین کا موضوع جب آتا ہے نا تو مجھے تو برداشت ہی نہیں ہوتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، یمن کا ایک آدمی اپنی ماں کو اوپر اٹھا لیا تھا، اٹھا کے طواف کر رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ جا کے قریب بولے اے آدمی کیا تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو بولے تمہاری ماں نے جنتے وقت جو درد محسوس کیا تھا، جو تکلیف پڑی تھی، اس کا بھی تم حساب چکا نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے اپنے ماں کے پاس جاتے تو چہرہ ایسے ہوتا۔ لہذا آج کل تو دیکھتے ہیں باپ سے بچے گھور کے بات کرتے ہیں، الفاظ بھی کیسے ہونا، کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھے انداز سے بات کرنا۔
ذرہ سالن میں نمک کم ہوا کچھ بھی نہیں دلائے جھنکا کے بات کرتے گالیاں دیتے ماں باپ کو. اور آج کل تو دیکھتے ہیں ایسا چٹکیاں مارتے اور ماں باپ کو گھورتے. ہمارا تو زمانہ ایسا تھا تقریباً 25-30 سال پہلے کا, باپ اگر ڈانٹتا تو بچے پیشاب کر لیتے تھے. آج کل تو حال ایسے ہے باپ کو اور ماں کو خود بچے ڈرا رہے ہیں. اس کی ایک سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ کے اندر تقوی نہ ہو تو اگر وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے وہ تو بچے ایسے کرتے ہیں. اسی طریقے سے ابن عون المزنی رحمہ اللہ وہ ایک مرتبہ بھاگ کو بازار کو گئے. لوگوں نے ان سے پوچھا کیوں جاتے ہیں بازار کو؟ تو بولے اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین سے بلند آواز میں بات نہیں کرنا تھا. آج میں بول ڈالا ان کو گناہ کا احساس ایسے ہو رہا ہے کہ وہ میں بازار کو جا کر 2 غلام لے کر کفارے کے طور پر الحمدللہ میں آزاد کرنا چاہتا ہوں. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا. میں سمجھتا ہوں والدین کا موضوع ایسا ہے کہ سعود الشرائم نے حرم چھوڑنے سے پہلے خطبہ دیا 36 منٹ کا. اگر آپ بھی وہ سنیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. میں سمجھتا ہوں حرم کی تاریخ میں ایسے سسکیاں لانے والا خطبہ میں نے نہیں سنا ہے. تو اس خطبے میں وہ واقعہ ذکر کیا. حضرت ابو ہریرہ کے واقعے پر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن وہ روتے ہوئے آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. پوچھتے ہیں اے ابو ہریرہ روتے کیوں ہو؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ بات اصل میں یہ ہے آج میں اپنی ماں کے سامنے بیٹھا رہا تو ایسے ہوا کہ میری ماں نے آپ کے خلاف کچھ جملے کہے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ کا ایمان کیسا ہے, اپنی ماں سے رسول اللہ کے خلاف سننا انہیں گوارا نہیں ہے اس لیے رونے لگے. رسول اللہ کے سامنے بیٹھے. ابو ہریرہ کی سوچ دیکھو, اگر میں 5000 حدیثیں یاد کر کے جنت میں اکیلا چلا گیا, جس سے میں پیدا ہوا اگر اس کی ہدایت کے لیے میں نے کوشش نہیں کیا تو اللہ مجھے پکڑے گا. اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ, آپ دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. اللہ اکبر. رسول اللہ سے بڑھ کر دنیا میں مستجاب الدعوت کون ہو سکتا؟ آپ کی دعا تو ایسی تھی کرنا قبول ہونا دیری تھی. وہ دعا کر دی, کہا اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے تو. ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سن کر میں اپنے گھر کو گیا. جا کے دروازہ مارا تو میری ماں غسل خانے میں ہے. بولتے ہیں بیٹی ذرہ انتظار کرو میں آتی ہوں. غسل خانے سے باہر آنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے ایمان کا الحمدللہ اعلان کرتی ہیں. تو تھوڑی دیر پہلے روتے ہوئے آئے اور اپنی ماں کو ایمان کی دولت مل گئی بول کر اللہ کے نبی کے پاس خوشی سے باکر ہوئے. بکا من شدت الفرح, خوشی سے رونا آ گیا. اور اللہ اکبر. ابو رضی اللہ عنہ ماں مسلمان ہو گئی. اس کے بعد جب تک زندہ تھی حج کرنے نہیں گئے. جب دروازے پر کھڑے ہو کر بولتے السلام علیکہ یا امی, بولتے سلام کرتے تو پھر جو جواب دیتی اور بولتے اے میری ماں تمہارے اوپر جو ہے رحمت ہو, تو بولتے اے ابو ہریرہ تم بڑے ہو کر میرے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال آج کل کے زمانے میں والدین کی نافرمانی بہت ہے, ناقدری بہت ہے, ایذا رسانی بلکہ رلایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں والدین کو رلانا بڑا گناہ ہے. اور ویسٹرن کلچر اور مغربی تہذیب نے تو جہاں خاندانی نظام کو تباہ و برباد کیا, والدین کی حقیقت کو بھی گھٹا کے رکھ دیا ہے. اور خصوصاً آج کے نوجوان بچے اپنے والدین کو بڑی تکلیف دیتے ہیں. پڑھائے کرائے اٹھا کر کھڑائے سب کرے, لیکن اس کے باوجود بھی اپنے والدین کو جو یہ کرتے ہیں. لہذا اس در سے ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں, اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ 2 دروازے ہیں داخل ہونے کے ماں باپ کا. بندہ جب دنیا میں ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے تو وہ جنت کے دروازوں سے داخل ہوگا. اگر وہ نافرمان ہے, رلاتا ہے, تکلیف دیتا ہے, ان کی بھلی باتوں میں ان کی بات نہیں مانتا ہے, تو ایسے آدمی کو اپنے جو ہے بارے میں سوچ لینا چاہیے. تو موضوع بہت وسیع ہو سکتا ہے اور کچھ پہلو بھی ہو سکتے ہیں. اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام طلبہ و طالبات کو عمل توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد جمعیت ابناء خدیم خطر کے شاخ تمام عمری بران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.